بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ہماری گفتگو لمحہ چہارم کے کتاب النکاح میں، اور کتاب النکاح میں بھی پھر گفتگو تھی دودھ پلانے کے حوالے سے، تو دودھ پلانے کی شرائط بیان ہو چکے، دودھ پلانے کے مستحبات بھی بیان ہو چکے۔ آج جو ہے وہ دودھ پلانے کے آثار بے معنی احکام شروع ہو رہے ہیں کہ اس دودھ پلانے کے احکام فقہی کون کون سے ہوں گے۔ دودھ پینے والا دودھ پلانے والے کے لیے حرام ہو جائے گا، اس کی بیٹی کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، اس کی پوتی نواسی کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے نہیں کر سکتا، اور ایک آج اگر ہم پڑھ سکیں جو کہ کچھ ایسے دودھ پلانے ہیں جس میں بیوی اپنے شوہر پر حرام ہو جاتی ہے۔ یہ ذرا عجیب غریب آپ کو مسئلہ لگے گا، تو وہ ہم عبارت میں اس کی مزید وضاحت کریں گے۔ وَإِذَا كَمُّلَتِ الشَّرَائِطُ، جب شرائط دودھ پلانا مکمل ہوں۔ کون سی شرط؟ المعتبرۃ فی التحریم، جو حرام ہونے میں معتبر تھے۔ صارت المرضعۃ امًا للرضیع، تو دودھ پلانے والی ماں بن جائے گی اس دودھ پینے والے بچے کے لیے۔ والفحل، اور اس دودھ پلانے والی کا شوہر جو کہ صاحب لبن تھا، وہ ابن، وہ باپ بن جائے گا اس بچے کا۔ وہ اخوتہما، اور دودھ پلانے والی عورت کے بہن بھائی اور اس مرد کے بہن بھائی، وہ کیا ہو جائیں گے اس عورت کے؟ اعماماً و اخوالاً، چچا ماموں ہو جائیں گے۔ یعنی دودھ پلانے والے مرد کے بھائی اس کے چچا، دودھ پلانے والے عورت کے بھائی اس کے ماموں ہو جائیں گے۔ وہ اولادہما، اور اس دودھ پلانے والی عورت اور اس مرد کی اولاد اخوتن، یہ دودھ پینے والے کے بھائی بہن ہو جائیں گے۔ وہ آباؤہما، اور دودھ پلانے والی عورت کے ماں باپ اور اس مرد کے ماں باپ، وہ اجداد، دادا نانا دادی نانی ہو جائیں گے۔ تو نتیجے میں فلا ینکح ابو المرتضع، نکاح نہیں کرے گا دودھ پینے والے بچے کا باپ، فی اولاد صاحب اللبن، اس مرد کی اولاد کے ساتھ کہ جس مرد کا دودھ اس بچے نے پیا ہے، ولادتاً و رضاً، چاہے وہ اولاد اس کے جو ہے کہ نسبی ہو، چاہے دودھ کے لحاظ سے اولاد ہو۔ کیوں؟ لأنہم، اس لیے کہ دودھ پلانے والوں کی اولاد سارو، وہ ہو گئے ہیں بھائی بہن، ولدہی، اس بچے کے اور اس بچے کا باپ پھر بچے کے بھائی بہنوں کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا۔ وہ اخوت الولد، اور بیٹے کے بھائی بہن، محرمون علی الاب، وہ باپ پر حرام ہیں۔ وَلِذَلِكَ عَطَفَ الْمُصَنِّفُ، اسی حرمت کی وجہ سے مصنف صاحب نے عطف کیا ہے تحریم کو بالفاء، فا کے ذریعے۔ مصنف صاحب نے کیا فرمایا؟ مصنف صاحب نے یہ فرمایا کہ یہ اگر اس طریقے کے ہو جائیں تو پھر حرام ہے کہ شادی کرے۔ فلا ینکح، یعنی نکاح نہیں کر سکتا۔ لیکن تفریعاً، تاکہ یہ نکاح نہ کرنا یہ فرع بن سکے، علامہ ذکر ہو، جس کو مصنف نے ذکر کیا کہ بھائی بیٹے کے بھائی بہن کے ساتھ آپ شادی نہیں کر سکتے، بھائی کے ساتھ تو ویسے ہی نہیں کر سکتے، بہن کے ساتھ بھی۔ والاخبار الصحیحۃ، اور وہ احادیث جو صحیحہ ہیں، مصرحۃ بالتحریم ہونا، وہ بھی صراحت کے ساتھ حرمت بیان کر رہی ہونا دودھ پینے والے مقام میں۔ وَأَنَّهُمْ، اور وہ جو اس بیٹے کے بھائی بہن ہیں دودھ کے لحاظ سے، بے منزلت ولدہی، وہ اس مرد کے اولاد کے برابر ہیں۔ وکیل، اب اس قول کے مقابلے میں ایک قیل ہے جس کے قائل کو انہوں نے ظاہر نہیں کیا، لا یحرمن علیہ، بھائی دودھ پینے والے بچے کے جو بھائی بہن دودھ کے ذریعے ہوئے ہیں وہ حرام نہیں ہوں گے علیہ ابو المرتضع پر مطلقہ، ہر حال میں آپ ان کو حرام نہیں کر سکتے، کچھ صورتوں میں حرام ہوں گے جبکہ کوئی اور بھی رشتہ ملتا ہو۔ لأن اخت الابن من النسب، اس لیے کہ بیٹے کی بہن جو نسب سے ہوئی، اذا لم تکن بنتن، جب وہ اس مرد کی بیٹی نہ ہو تو انما حرمت، تو بھی حرام ہو جائے گی، لیکن بہن ہونے کی وجہ سے نہیں، لأنها بنت زوجہ، اس لیے کہ وہ اس کی بیوی کی بیٹی ہے، المدخول بہا،
جس بیوی کے ساتھ اس نے دخول کیا ہے. یعنی اس کا فرض یوں کریں کہ اس مرد کی جو بیوی ہے اس کی پہلے کسی اور مرد کے ساتھ شادی تھی، اس مرد سے اس کو ایک بیٹی ہوئی تھی، پھر وہ مرد مر گیا یا اس نے طلاق دے دی، پھر اس عورت نے آ کے اس دوسرے مرد کے ساتھ شادی کی. اب دوسرے مرد سے اس کو بیٹا ہوا. اب پہلی لڑکی اور یہ لڑکا آپس میں بھائی بہن ہیں، ماں کی طرف سے، باپ کی طرف سے نہیں. اب یہ لڑکی اس لڑکے کے باپ پر حرام اس لیے نہیں ہے کہ اس کے لڑکے کی بہن ہے، بلکہ اس لیے کہ اس مرد نے اس لڑکی کے ماں کے ساتھ دخول کیا ہے. فَتَحْرِيمُهَا، تو اس لڑکی کا حرام ہونا بسبب دخول بِأُمِّهَا، اس لیے کہ اس کے ماں کے ساتھ اس نے دخول کیا ہے. وہ منتفن ہونا، یہ دخول والا مسئلہ یا دودھ پلانے والی جگہ پر تو نہیں ہے، لہذا حرمت بھی نہیں آئے گی. وَلِأَنَّ النَّصَّ، اور دوسری بات کہ روایت میں جو آیا ہے انما ورد بِأَنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاءِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ، یہ کہا ہے کہ حرام ہوتا ہے دودھ کے ذریعے وہی چیز جو نسب کے ذریعے حرام ہوتی ہے. تو یہ اس طریقے سے یہ جو آیا ہے لا ما يحرم من المصاحبہ، وہ دامادی والی بات نہیں ہے کہ ہم دامادی والی بات کو لے لیں. وَأُخْتُ الْوَلَدِ إِذَا لَمْ تَكُنْ وَلَدًا، جب وہ بیٹے کی بہن بیٹی نہ ہو، ٹھیک ہے، تو پھر انما تحرم بالمصاہرہ، وہ پھر دامادی یعنی شادی کی وجہ سے حرام ہو جائے گی، کیونکہ اس کی ماں کے ساتھ اس مرد نے شادی کی ہے. وہ حسن، فرماتے یہ قول کیل اچھا قول ہے، لولا معارضۃ النصوص صحیحہ، اگر یہ ٹکر نہ کھاتا صحیح روایتوں کے ساتھ. پس بھائی جب روایت صحیح ہے فالقول بتحریم احسن، پھر حرمت والا قول بہتر ہو جائے گا کہ ابو المرتضی اس بچے کے رضائی بھائی بہنوں سے بھی شادی نہیں کر سکتا. وقضا، اور اسی طریقے سے لا ينکح ابو المرتضی، نکاح نہیں کرے گا مرتضی کا باپ، فی اولاد المرضعہ، دودھ پلانے والی عورت کے ساتھ جو ولادتن، جو اس کے جسم سے پیدا ہوئے ہیں. اوپر تو ہم نے برادر رضائی کی بات کی تھی، لصحیحۃ عبداللہ بن جعفر، اس لیے کہ روایت صحیحہ نقل کی جناب عبداللہ بن جعفر نے، قال، یہ کہتا ہے کتبت الی ابی محمد، میں نے ابو محمد کی طرف لکھا. بھائی ابو محمد کون سے امام ہیں؟ ظاہراً چوتھے امام ہوں گے، کیونکہ پانچویں امام کا نام محمد تھا. ٹھیک ہے. ان امرأتن، بتحقیق ایک عورت، ارضعت ولد رجل، اس نے کسی مرد کے بچے کو دودھ پلایا. هل يحل لذلك رجل، کیا اس مرد کے لیے حلال ہے ان يتزوج ابنۃ هذه المرضعہ، اس دودھ پلانے والی عورت کے بچی کے ساتھ شادی کرے؟ ام لا، یا یہ شادی کرنا جائز نہیں ہے. فوقع، یہ سوال چونکہ آمنے سامنے نہیں تھا، اس نے خط لکھا تھا. فوقع، تو امام نے بھی جواب میں لکھا لا تحل لہ، یہ اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ اس کے ساتھ شادی کرے. ومثلها، اور اسی روایت کی طرح صحیح ہے تو ایوب، جناب ایوب صاحب کی بھی روایت صحیح ہے. ایوب کون ہے؟ جو نوح کا بیٹا ہے. یہ دونوں نبی نہیں ہیں، یہ راویوں کے نام ہیں. وفیہا، اور اس روایت صحیحہ میں یہ لفظ ہے لأن ولدہا، بتحقیق دودھ پلانے والی کی اولاد، صارت ہو گئی بمنزلت ولدک، تمہارے اولاد کی جگہ. تو تم اپنی اولاد سے شادی نہیں کر سکتے ہو، تو دودھ پلانے والے عورت کے بھی اولاد سے شادی نہیں کر سکتے ہو. وَيَتَرَتَّبُ عَلَى، اب پھر اسی حرمت والے مسئلے پر فٹ ہوتا ہے تحریم زوجت ابو المرتضی علیہ. اب عجیب بات ہے بھائی، مرتضی کے باپ پر مرتضی کی بیوی حرام ہو جائے گی، یعنی جو اس کی بیوی تھی جس سے اس نے یہ بیٹا بھی پیدا کیا جو دودھ پی رہا ہے. کب؟ لو ارضعت ہو، اگر اس بچے کو دودھ پلائے، جدتو، اس کی نانی، یعنی نانی کبھی بھی غلطی کر کے اپنے نواسے کو دودھ نہیں پلائے، اگر پلائے گی تو اس کی بیٹی اپنے شوہر پر حرام ہو جائے گی. سواء کان بلبن جدہ ام غیرہ، چاہے اس نانی کا دودھ اسی نانے سے ہو جو اس لڑکے کا نانا ہے، یا اس کے کسی اور شوہر سے ہو. لأن الزوجۃ حینئذ، اس لیے کہ اس مرد کی بیوی جو کہ اس بچے کی ماں ہے، جب بچے نے بھی اپنی نانی کا دودھ پیا تو گویا کہ اپنی ماں کا وہ بھائی ہو گیا. تو یہ عورت اس بچے کی ماں بھی ہے کیونکہ جنم دیا ہے، اور بہن بھی ہے کیونکہ ایک ہی عورت کے دونوں نے دودھ پیا ہے. من جملت اولاد صاحب اللبن، اس لیے کہ یہ بیوی جو ہے کیا ہے؟ صاحب لبن کے اولاد میں سے ہے. ان کا جدن، اگر دودھ والا مالک کیا ہو؟ سگا نانا ہو. وہ من جملت اولاد المرضعہ،
اور یہ مرضعہ کی اولاد میں سے ہو جائے گی نسبن خونی رشتے کے لحاظ سے، ان لم یکن اگر دودھ والا نانا نہ ہو، فلا یجوز لأب المرتضع تو نتیجے میں اب المرتضع کے لیے جائز نہیں ہے نکاحہ اپنی بیوی کے ساتھ نکاح کو باقی رکھنا لاحقن، لاحقن کا مطلب یہ ہے کہ اب دودھ پلانے کے بعد جائز نہیں ہے، کما لا یجوز سابقن جیسے کہ پہلے بھی اگر دودھ کے ذریعے کوئی محرمیت ہے تو نکاح نہیں کر سکتا، بمعنی انہو یہ دودھ پلانا یمنع النکاح نکاح کو روک دیتا ہے سابقاً اگر پہلے پیا ہو، ویبطلہ لاحقاً اور بعد میں بھی جو ہے کیا ہے وہ اس کو حرام کر دیتا ہے۔ پہلے والی بات اگر آپ کہیں یعنی ایک عورت کسی اور مرد کی جو ہے کیا ہے جناب بیوی تھی اور پھر اس نے جو ہے کیا ہے آپ کے بچے کو دودھ پلایا، تو اس عورت پلانے والی کے بیٹی کے ساتھ آپ شادی نہیں کر سکتے ہیں۔ وَقَذَا لَوْ أَرْزَأَتْ الْوَلَدْ بَعْضُ نِسَاءِ جَدِّ قَذَا جیسے سگی نانی دودھ پلائے تو اس کی بیٹی اپنے شوہر پر حرام ہو جائے گی اگر بچے کو دودھ پلاتی ہیں بعض نساء جدہ نانے کی کچھ بیویاں لأمہ ٹھیک ہے بلبنہ جناب جد تو دادے کو بھی کہتے ہیں جد جو کہ ماں کی طرف سے ہوتا ہے بلبنہ اسی نانے کے دودھ سے پلائے، وَإِن لَمْ تَكُنْ جَدَّةً لِرَضِی اگرچہ دودھ پلانے والی اس بچے کی سگی نانی نہ بھی ہو، لِأَنَّ زَوْجَةَ أَبِ رَضِی اس لیے کہ ابو رضی کی بیوی ہین اذن جب بچہ اپنی نانی کا دودھ پیتا ہے من جملت اولاد صاحب لبن وہ بھی اس دودھ والے کی بیٹی ہے، ٹھیک ہے کیونکہ نانا تو ایک ہی ہے۔ وَقَذَا لَا يَجُوزُ لَهُ نِکَاحُ أَوْلَادِهَا رِضَانْ عَلَى قَوْلِ طبرسی قضا بھائی جیسے اس مرضعہ کے جو دودھ اور پلائے تھے ابو المرتضع اپنے بیٹے کے رضائی بھائی بہنوں سے شادی نہیں کر سکتا، مرضعہ کے اولاد سے بھی شادی نہیں کر سکتا، رضاءً اولاد کون سی پہلے نسب والے کی ہم نے بات کی، اب ہم جو ہے کہ دودھ والے کی بات کرتے ہیں اللہ قول تبرسی لأنہم اس لیے کہ یہ رضائی بھائی بہن بمنزلت اخوت اولاد ہی اولاد ہی کی ضمیر جائے گی ابو المرتضع کی طرف، ابو المرتضع کے اولاد کے برابر ہیں، ٹھیک ہے من الام ماں کی طرف سے، وقت تقدم ضعفہ اس قول کا ضعف ظاہر ہو گیا لما عرفت اس لیے کہ آپ نے پہچان لیا من ان تحریم مشروط باتحاد الفعل بھائی حرمت میں شرط ہے کہ شوہر جو ہے کیا ہے وہ ایک ہو وہ منفی ہونا اور وہ ایک شوہر ہونا کیا ہے منفی ہے۔ وَيَنْكِحُ إِخْوَةُ الْمُرْتَضِعِ اب پھر یہ مسئلہ سامنے آتا ہے کہ دودھ پینے والے بچے کے اور بھائی بہن اس دودھ پلانے والی عورت کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں یا نہیں، کہتے ہیں اور نکاح کریں گے دودھ پینے والے کے بھائی بہن نسبن جو نسب خونی رشتے کے لحاظ سے اس کے بھائی ہیں، پھر اخوت ہی رضاءً وہ اس کے رضائی بھائی بہنوں کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں، کیوں لا اخوت بینہم اس لیے کہ اس کے نسبی بھائی اور رضائی بھائیوں میں تو آپس میں کوئی رشتہ نہیں ہے، وَإِنَّمَا هُمْ إِخْوَةُ أَخِيهِمْ وہ اس کے بھائی کے بھائی ہیں خود اس کے بھائی نہیں ہیں۔ وَإِخْوَةُ الْأَخْ إِذَا لَمْ يَكُونُوا إِخْوَةً جب بھائی کے بھائی بھائی نہیں بنیں گے لا يحرمون تو پھر وہ حرام بھی نہیں بنیں گے کس پر علی اخوتہ اس بھائی کے بھائی بہنوں پر، کل اخ من الاب مثلا آپ کا ایک بھائی باپ کی طرف سے ہے، اذا کان له اخت من الام پھر آپ کی ایک ماں کی طرف سے جو ہے کیا بہن ہے باپ کی طرف سے نہیں، تو یہاں یوں فرض کریں کہ اس لڑکے کی ماں نے 2 شوہر کیے تھے اور اس کے باپ کی بھی 2 بیویاں تھیں، تو اس لڑکے کی ایک بہن ہے جو ماں کی طرف سے ہے باپ کی طرف سے نہیں، پھر دوسرا بھائی ہے جو باپ کی طرف سے بھائی ہے ماں کی طرف سے نہیں، فَإِنَّهَا لَا تَحْرُمُ عَلَىٰ أَخِيهِ بے تحقیق یہ بہن اس لڑکے کے بھائی پر حرام نہیں ہوگی، کیوں لِانْتِفَاءِ الْقَرَابَةِ ان دونوں کے بیچ میں کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ وکیل والقائل و شیخ اور کہا گیا ہے اور اس کے کہنے والا کون ہے جناب وہ شیخ توسی ہے بالمنع کہا کہ نہیں یہ بھی شادی نہیں کر سکتے، کیوں لدلالت تعلیل تحریم اس لیے کہ آپ نے جو علت بیان کی تھی حرمت کی کہاں پر اللہ اب المرتضع دودھ پینے والے بچے کے باپ میں فی المسئلۃ سابقہ گزشتہ مسئلے میں
بأنہن بتحقیق دودھ پینے والے بچے کی بہنیں بے منزلت ولد ہی وہ ایسے ہیں جیسے کہ اس باپ کی جو اولاد ہے علیہ باپ پر، وَلِأَنَّ أُخْتَ الْأَخِ من النسب اور پھر جو خونی رشتے کی بھائی کی بہن ہے وہ تو حرام ہوتی ہے، فَقَدَا من الرضا تو پھر اس طریقے سے دودھ سے بھی کیا ہے جو بہن بنے گی وہ حرام ہوگی، لیکن وہ یضعف یہ قول ضعیف ہے، کیوں؟ بمنع وجود العلت ہونا ہم کہتے ہیں وہ علت جو اب المرتضی میں تھی وہ یہاں پر موجود نہیں ہے، لأن کونہن بمنزلت اولاد اب المرتضی اس لیے کہ رضائی بہنیں مرتضی کے باپ کے اولاد کے قائم مقام ہو سکتی ہے، غیر موجود ہونا وہ بھائی میں موجود نہیں ہے۔ وَإِنْ وُجِدَ مَا يَجْرِي مَجْرَاهَا اگرچہ پایا جاتا ہے کوئی ایسی چیز جو اسے علت کی جاری مجرا ہے، یعنی علت تو ہے بھائی، تمہارے باپ کے لحاظ سے یہی لڑکی اس کی اولاد ہے تو پھر تمہارے بھائی کے لحاظ سے یہی بہن ہے تو کیسے شادی کریں گے؟ وقد عرفت فساد الاخیر آپ نے آخری بات کے فاسد ہونے کو پہچان لیا کہ بھائی کی بہن بھائی پر حرام نہیں ہوتی کچھ صورتوں میں۔ امید ہے کہ اس پر آپ دقت کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔